ملک صاحب یہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تینوں ایک فریکوینسی پہ آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف ہونا چاہیے اور پراپرلی تھورلی اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے. اب اس میں تھوڑا پولیٹیکل سا بھی آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ کو کہیں کہ ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے جوڈیشل پروسیس کے تھرو اس کو انویسٹیگیٹ کریں, پھر لوگوں کو اعتماد بھی ہوگا اور زیادہ میں سمجھتا ہوں مؤثر بھی ہوگا. سر میرا تو دل چاہتا ہے کہ صبح سپریم کورٹ اس کے اوپر بیٹھ جائے اور سزائیں دے دے, لیکن آپ نے اگر کوئی نظام بنایا تو اس پہ بھی یقین کرنے میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ اس کو کور اپ نہ کرے. نہیں, یہ تو رکے گا, اگر یہ کور اپ نہ کرے, پروسیس تو نہیں رکے گا. اس میں رکاوٹ اگر ہوگی تو یہی ہوگی کہ کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اس کا کوئی اینگل ہوگا جو اس کو کرے گا. ادروائز حکومت کس کام کے لیے جی, وزیر اعظم کس کام کے لیے بیٹھ کے لائن حاصل کریں نا. لوگوں کا اعتماد اس وقت جوڈیشری کی طرف زیادہ ہے اور وہ زیادہ مؤثر رہے گا اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں مل جائیں گی. میں نے کل بھی پروگرام میں سر مثال دی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کی, کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر ان کی رپورٹ تھی. وزارت داخلہ کو بہت ناگوار گزری تھی, لیکن پرفیکٹ رپورٹ تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں پولیس نے اور کیسے کیسے یہ چیزیں شواہد اکٹھے کرنے چاہیے تھے جنہوں نے اکٹھا ہی نہیں کیا. ہمیں کرنا چاہیے فائز عیسیٰ کو دوبارہ لگا دیں. ہم نے آئندہ بھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی پروسیس اڈاپٹ کرنا ہے جی. پروسیس اس کے بعد بھی خیر سے اڈاپٹ نہیں کیا ہم نے. تو پھر ہم نے رپورٹ لے کے رکھ لی کہ یہ وہاں پروسیجرز بنے ہیں مگر ان کو امپلیمنٹ پراپر نہیں ہو رہا. بتائیے آپ پلوشا. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو اس کیس کا انصاف ہونا چاہیے. یہ جو بات اس شخص نے کی ہے, اس کے بعد خدا کا قہر نہ نازل ہو تو پھر کیا ہو, آپ مجھے بتائیں. اب سمجھ آئیے اس بچے کی آنکھوں میں کیوں گولیاں ماری گئیں. مطلب اب اس واقعے کے بعد کیا حکمران وقت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انصاف دلائے اور فوراً واپس آئیں اور انصاف کریں. مطلب جو خاتون اول ہیں, انہوں نے آپ کو انٹرویو دیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ کتے کی آنکھ میں انہوں نے آنسو دیکھے تھے. انہوں نے کتے کی آنکھ میں آنسو دیکھے, آج ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں کیا؟ ان کی بیٹی کو وہاں پاک پتن شاید وہ تشریف لے جا رہی تھیں, ان کو روکا تو ڈی پی او کی تذلیل کر کے نکالا گیا. آئی جی کا فون نہیں سنا, وفاقی وزیر نے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. مجھے بتائیے یہ کہاں کے سین ہے؟ یہ آپ کو ایسے نہیں لگتا جیسے اسرائیل میں غزہ کی پٹی میں جب مارتا ہے عورتوں کو اور بچوں کو تو یہ سین ہوتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کا آئندہ سے لفظ سن کر نہ اپنی زبان گنہگار ہم نہ کان کریں نہ یہ زبان کریں. جب تک یہ انصاف نہیں ہوتا, یہ الفاظ ہمیں استعمال کرنے بند کر دینے چاہیے. آپ بتائیے کہ یہ ننگے پیر حکمرانوں کو جانا چاہیے. ندیم اس ماں کی قبر پہ جس نے بچوں کو شیلڈ بن کے اپنی گولیاں کھائیں اور جان دی, اس کی قبر پہ ننگے پیر جائیں اور معافی مانگے ہاتھ جوڑ کے. اس سے کہیں معاف, اس کی روح سے کہیں ہمیں معاف کر دو, ورنہ خدا کا عذاب جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کس پہ پڑ رہے. معافی تو پوری قوم کو مانگنی چاہیے اور آج انصاف ہم تو کل کسی اور کی باری آئے, کل کسی اور کی باری آئے. سب کی باری آ سکتی ہے. کون ولنریبل اگر ایسے مارنے پہ آنکھیں بند کی نا تو کل کسی اور کی باری آئے. کون بچ سکتا ہے آپ بتائیں؟ وہاں کون ہے اس معاشرے میں جو بچا ہوا ہے؟ بڑے سے بڑے لیڈر سے لے کے نیچے عام انسان تک. لیکن ان کی تو کوئی وکالت کرنے والا آپ کے اور ہمارے سوا کوئی نہیں ہے, اور ذمہ داری حکمران کی ہے ان کو انصاف دلانا. مطلب اگر اب بھی انصاف نہ ہو تو پھر آپ بتائیے کہ کیا آپ خدا کے قہر کو آواز نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کو پلوشا معلوم ہے جو کل ہیومن رائٹس کے نمبر کل چھپے ہیں, ترجمانی کر رہے تھے ان کے وزیر کھڑے ہو جو کل ہیومن رائٹس کے نمبر چھپے ہیں, 3345 ٹوٹل کلنگز ہیں سندھ اور پنجاب کے اندر 4 سالوں میں 2014. بالکل 3345 لوگوں کو مارا گیا ہے. کسی نے آتھورائز کیا سڑکوں پہ جاتوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے تو مار دیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ چین آف کمانڈ کے بغیر کچھ ہو جائے. آخر اتنا جنگل کا راج کوئی تو وہ ہے نا ہاتھ کو پگی مارتا ہے, جاؤ اس بندے کو مار دو, یہ دہشت گرد. وہ ہاتھ دکھائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سیاسی حکومت کیوں کھڑی ہوگی جی ان کے ساتھ. آپ کے لیے تو بڑا آپ تو سامنے لے کر آئیں. کیوں راجہ بشارت صاحب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں؟